اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین اکرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کے میزبان مدثر فاروقی۔ ناظرین اکرام، آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع پینل موجود ہے۔ آج میرے ساتھ پروگرام پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تھانوی خانزادے کے چشم و چراغ، جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کے نائب محتمم، کراچی پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی علمی شخصیت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور گدی نشین جامعہ احتشامیہ محتمم مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب مد ظلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے جناب مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کا بڑا مشکور، بہت ممنون آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے ہر دل عزیز، میرے دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی جناب حافظ حامد رضا صاحب، آپ کی نعت سننے کے لیے نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر سے لوگ آپ کی نعت اور آپ سے حمد سننا چاہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ پینل پہ تلاوت قرآن پاک کا آغاز بھی جناب حافظ حامد رضا صاحب ہی کریں گے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نعبد نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب، بہت ہی بہترین تلاوت قرآن پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی جو تخلیق کی ہے اور جو اشرف المخلوقات کو بنایا ہے، اس کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علم سیکھے اور ہنر سیکھے۔ علم، دنیا کے اندر کئی قسم کے علم اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، لیکن سب سے جو بہترین علم ہے وہ ہے حفظ قرآن کرنا۔ ناظرین کرام، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس ذکر کو میرے اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کے ذکر کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔
ناظرین کرام، آج آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بنے، سینے میں قرآن کو محفوظ کیے گھوم رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یقین جانیے یہ وہ ڈگری ہے جو تمام ڈگریوں سے افضل ڈگری ہے۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پائلٹ بنائیے، جو دنیا کے شعبے میں آپ چاہتے ہیں بنائیے، سائنسدان بنائیے، لیکن ان سب ڈگریوں کی ایک وقت ہے، ان سب ڈگریوں کی ایک مدت ہے۔ یہ 50 سال میں 60 سال میں آ کے ریٹائر ہو جاتا ہے انسان۔ آپ جتنے مرضی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، جتنے مرضی سند یافتہ ہوں، آپ کو پاکستان کی حکومت یا دنیا کی کوئی حکومت آپ کو 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی ہے، 65 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ جتنا بھی آپ نے علم حاصل کیا اس کی مدت جو تھی وہ بڑی مختصر رہی۔ 25 سے 30 سال تو آپ کو اس علم کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں، اور اس کی پروفیشنل لائف جو ہوتی ہے وہ زندگی میں 25 اور 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو 10 سال کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے یا 9 سال کا بچہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، اس کی زندگی اگر اس کی اللہ تعالیٰ نے 70 سال یا 60 سال لکھی ہے تو 50-60 سال تک تو وہ علم اس کے ساتھ دنیا میں ساتھ چلتا ہے۔ اس کے بعد بھی ناظرین کرام یہ علم ریٹائر نہیں ہونے دیتا، یہ قرآن کی تعلیم انسان کو ریٹائر نہیں ہونے دیتی۔ یہ قرآن نہ صرف انسان کے ساتھ زندگی میں بلکہ انسان کے ساتھ قبر میں ساتھ جاتا ہے، حشر میں ساتھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حفظ قرآن کرانا، یہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، آپ یقین جانیے یہ تمام سندوں سے بہتر سند ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا بچہ 3 سال 4 سال 5 سال مدرسے میں لگائے گا تو دنیاوی تعلیم کا کیا ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کے بہت ہی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے میں نے دنیاوی تعلیم والوں کو بے روزگار بھی گھومتے دیکھا ہے۔ 2-4 سال تو وہ رزق کی تلاش میں لگا دیتے ہیں، 2-4 سال وہ اپنی ڈگریاں لے کے گھومتے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ جو سینوں کے اندر اللہ نے قرآن مجید اتارا، فرقان حمید اتارا، اس سے نہ صرف انسان کی زندگی بلکہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی تک کی اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ ناظرین کرام، اسی بات کے لیے میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب۔ ایک دفعہ پھر مشکور ہوں حضرت آپ کا، بتائیے کہ قرآن پاک کے حافظ بنانا کیوں ضروری ہے اور ان کی اس معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی وساطت سے اس چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا، مجھے اس طفل مکتب کو اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آؤں اور اس بہت ہی اہم موضوع پر لب کشائی کر سکوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں، وہ موضوع آپ کا بہت خوبصورت ہے، بہت اہم ہے، اور آپ نے جو اس پر سوال کیا ہے کہ قرآن کریم جو بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے اور کیوں۔ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اس کو پہلے دیکھیں کہ ہم ایک کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، کوئی جاب ہمیں جب مل جاتی ہے تو کوئی عہدہ، کوئی منصب جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کو کوئی گورنمنٹ کوئی افسر بن جاتا ہے اور اس میں جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے تو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، بڑا اس کو مرتبہ اور اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ قیامہ میں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اور آپ نے بھی تعارف میں جیسا کہ آیت ذکر فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اس بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو نازل کیا جا رہا ہے، جو کیا گیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے، ہماری کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، مسلمان یا اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، بلکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت اسی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان، اور خاص طور سے مسلمان، اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جی
اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ جو نہیں چاہتا ہوگا. سب چاہتے ہیں کہ میری حفاظت ہو جائے, میں محفوظ رہوں اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو جائے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن کریم میں فرما دیا کہ اس قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. اب اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ جی میری بھی حفاظت ہو جائے, تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا وہ دامن تھام لے, اس قرآن کریم سے جو ہے رہنمائی حاصل کرے, اس سے جڑ جائے. اسی میں اس کی بقا ہے, اسی میں اس کی حفاظت ہے. اور یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی آسان ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارے ہاں قرآن کریم بچوں کو جو حفظ کرا دیا جاتا ہے, بلکہ ناظرہ بھی اگر پڑھا دیا جاتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے بچوں کے دلوں میں, کہیں نہ کہیں ان کی زبان پر محفوظ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کریم کھلتا ہے اور وہ فر اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے جی اور ان کو حافظ قرآن بنا دیا جائے. دیکھیں قرآن پاک کا حفظ کرنا اور اس کی جو ایک اہمیت ہے, ناظرہ پڑھنے کی اپنی اہمیت ہے, حفظ کرانے کی اپنی اہمیت ہے. تراویح میں قرآن پاک سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, اس کے پیچھے ایک امام کے پیچھے ہزاروں مقتدی کھڑے ہیں ہاتھ باندھے. یہ حافظ قرآن کو اللہ نے جو اہمیت دی ہے, جو اس کو عزت بخشی ہے کہ وقت کا بادشاہ وقت بھی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اس پہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہمارے نعت خواں ہیں وہ بھی حافظ صاحب بھی ہیں, قاری بھی ہیں, ماشاءاللہ بہترین تلاوت کرتے ہیں. تو جو حافظ قرآن کی اللہ رب العالمین نے اہمیت رکھی ہے اور جو اس کے لیے اللہ نے ایک سر کا تاج اس کو بنایا ہے, اور جو قیامت کے دن بھی اس کے اوپر کیا کہیں گے, قیامت کے دن کیا انعامات رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے. قیامت کے دن تو جو انعامات رکھے ہیں, پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اس حافظ کا مقام بتا دیا کہ وہ اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, اب وہ حفاظت کس طرح فرمائیں گے, اس کا کیا طریقہ ہوگا. یہ جو حفاظ ہمارے سامنے بنتے ہیں وہ یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا نخواستہ اگر آج قرآن کریم کوئی پوری دنیا سے کوئی اٹھے اور پورا قرآن کریم سارے غائب کر دے, تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس قرآن کریم کو غائب کر سکے. بلکہ تاریخ میں ایسا واقعہ ایک گزرا بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے کوشش بھی کی تو اس کے وزیر نے اس کو سمجھایا کہ حضور یہ آپ بے وقوفی کر رہے ہیں, آپ قرآن کریم غائب کر دیں گے لیکن یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں محفوظ ہے یہ ایسے 10,000 قرآن کریم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ سارا کام کروا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ حفاظت کروا رہے ہیں, تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حفاظ ہیں یہ صرف حفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ہراول دستے کا حصہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس دنیا میں اور آخرت میں حفاظت کروا رہے ہیں. اور یہ وہ فوج اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی اس دنیا میں. آج کوئی کسی فوج میں یا اور کسی اس طرح کی فورس میں ہمارے یہاں کسی کی بھرتی ہو جائے تو اس کو ہم بہت فخر سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا, آپ کا جاننے والا, آپ کا بھائی, خود آپ اس فوج میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھرتی کر لیا کہ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں. تو حافظ کا دنیا میں تو یہ مقام ہے, آخرت میں بھی کئی مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے والدین کے لیے آتا ہے کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی جو ہے ماند پڑ جائے گی. اور اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے حافظ کے لیے کہ جب آخرت میں اس کو مقام دے دیا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا تم قرآن کریم تلاوت کرتے جاؤ اور اپنے مقام کو بلند کرتے جاؤ, جہاں جا کے رکو گے وہی تمہارا مقام ہے, وہی تمہاری جنت ہے. تو بے تحاشا فضائل ہیں اور اس کی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمائی ہیں, احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. جیسے کہ ناظرین کرام آپ سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات سے نوازا ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں جناب مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب کے ساتھ. اس وقت چلتے ہیں ناظرین کرام ایک بریک کی طرف, کہیں مت جائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان, میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. ناظرین کرام, جتنا مرضی آپ اپنے بچے کو علم دیں گے یہ یقین جانیے زندگی میں اس کی زندگی تک محدود رہ جائے گا. قرآن کا وہ علم ہے جس کا جھنڈا قیامت میں بھی لہرائے گا. وہ بچہ گھوڑے پہ دوڑتا ہوا جائے گا, پل صراط پہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے جو سر کے اوپر وہ تاج پہنا ہوا ہے جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے اور جس کا گھوڑا
सिरात मुस्तकीम के पुल से भागता हुआ जा रहा है, तो लोग बताएंगे ये हुफ्फाज कुरान हैं, ये वो हैं जिनके दिनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया था। नाज़रीन किराम, अल्लाह की पसंदीदा रूहों में से वो रूह होती हैं जिनको अल्लाह ताला मुसलमान माओं के पेट में उतारते हैं। अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना देते हैं। वो तो कई अरब लोग होते हैं, उनमें से और ज़्यादा पसंदीदा रूहें कौन सी होती हैं नाज़रीन? जिनको अल्लाह हुफ्फाज कुरान बना देते हैं। उनसे भी बेहतर रूहें कौन सी होती हैं? जिनको अल्लाह उलमाए हक़ बना देते हैं। उनसे भी बेहतर रूहें कौन सी होती हैं? जिनसे अल्लाह शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर बना के हदीस और तफसीर का काम लेते हैं। और उनसे भी बेहतर रूहें कौन सी होती हैं? जो मुजाहिद इस्लाम होते हैं, जो इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। नाज़रीन किराम, कुरान की अहमियत आप किसी हाफिज से पूछिए, ये वो ख़जाना है, ये वो इल्म है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत के अंदर बड़े मकामात रखे हैं। नाज़रीन किराम, आज आप इन बच्चों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। स्कूल वाले बच्चों को यहाँ और मदारिस के बच्चों को आप यहाँ नहीं रख सकते। नाज़रीन किराम, अगर आज हम और आप हाफिज़ कुरान को निगलेक्ट करेंगे, आप यकीन जानिए हम सब कुछ होते हुए भी खसारे में हैं। ये कुरान की वो तालीम है जो आपको ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरत देगी। आपके घर में कोई खुशी का मकाम हो, गम का मकाम हो, कोई ऐसा मकाम हो, आप निकाह करना चाहते हैं, आप तरावीह में कुरान सुनना चाहते हैं, आप जुमा पढ़ना चाहते हैं, आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक मुदल्लल इमाम की ज़रूरत है, एक ख़तीब की ज़रूरत है, एक हाफिज़ की ज़रूरत है। घर में कुरान खानी चाहते हैं, कुरान पढ़ने वाले बच्चों की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, ये छोटे छोटे बच्चे आसमान के सितारों की तरह जगमगाते हैं। हज़रत आप ये बताइए कि जो लोग कुरान पाक को इतनी अहमियत नहीं देते, यानी कि वो ये समझते हैं कि जी स्कूल की तालीम के 3-4 साल उनके ज़ाया हो जाएंगे और वो बच्चों को इसलिए मदारिस में नहीं डालते। कई जगहों पे बात होती है कि जी कुरान पाक के हिफ्ज़ कराते हैं तो वो कहते हैं यार 3-4 साल ज़ाया हो जाते हैं स्कूल के। इस मुताल्लिक़ आप क्या फ़रमाएंगे, क्या पैगाम देंगे मेरे नाज़रीन को, आप सुनने वालों को, चाहने वालों को, मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से? देखें, आपने बात जो की है वाकई हकीकत है। इस मुआशरे में ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा एक तबका आज भी पाया जाता है कि जो कुरान करीम और उसकी तालीमात को इस तरह जो है कम दर्जे का समझता है, बल्कि एक हमारे बड़े मुबल्लिग़ इस्लाम, हमारे बड़े हर दिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, अभी गुज़िश्ता दिनों एक जगह पर मैं मौजूद था, उन हज़रत का बयान भी था, तो हज़रत ने बात फरमाने लगे कि जब मैं अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ के फ़ारिग हुआ तो मैं इल्म दीन की तरफ आया, और बल्कि इल्म दीन की तरफ क्या आया बल्कि तबलीग में गया। फिर वहाँ से मेरा माइंड ये बना कि तब इल्म दीन की तरफ आना चाहिए। तो कुछ दोस्तों में हम बैठे हुए थे, तो कोई इंजीनियरिंग में गया, कोई डॉक्टरी में, कोई तो जब बातें हुई उसने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ। उसने कहा जी मैं तो फ़लाँ ये इंजीनियर बन रहा हूँ। तो जब मेरी बारी आई, मुझसे पूछा भाई, तो पंजाबी में ज़रा सा कहने लगे तू क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इल्म दीन। तो फ़ौरन उसने जो है छूटते ही सवाल किया, क्या भूखा मरना है तुम्हें? क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तो इल्म दीन में आ गए हो? तो हज़रत फरमा रहे थे, उसमें एक लफ्ज़ फरमा रहे थे शाकिला, कि ये जो है ना, ये दिमाग में एक इंसान की एक फ़ितरत है कि वो कुछ चीज़ों को अपने बना लेता है कि ये ऐसा ही है, और वो बस उसी को सही और उसी को सच मान रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ माशरे में एक ये जहन पाया जाता है एक अरसे से कि जिसने ये चीज़ हमारे दिमाग में बिठा दी है कि कुरान और उसकी तालीमात तो वक्त का ज़िया है, वक्त ज़ाय करने के बराबर है। और देखें उसके जो बुरे असरात हैं वो मैं आपसे क्या ज़िक्र करूँ, ये तो हम ख़ुद अपने आज माशरे में देख रहे हैं। और ये हकीकत है कि कुरान करीम जो है तमाम तालीम, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो दीनी तालीम, सब का जो बुनियादी और जो सब की बुनियाद है वो कुरान करीम है। हम और आप इसको तो बहुत ही कम दर्जे का समझते हैं, हत्ता कि हमारे यहाँ मदारिस में भी आम तौर से देखा जाता है कि जी किताबों वाले तलबा और कोई तखस्सुस कर रहा है तो उनको तो बड़ा एक उस निगाह से देखा जाता है, और कुरान करीम जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके असातिज़ा को ज़रा सा एक अदना
درجے میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ جبکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے شیخ الحدیث سے بھی بڑھ کر درجہ اس استاد کا ہے جو قرآن کریم پڑھا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ کلام پڑھا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا تھا۔ تو قرآن کریم کی بہت اہمیت ہے، اور وہ جو لوگ اس کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ ان کی، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ناسمجھی ہے اور کم عقلی ہے۔ اور آپ نے اپنے تعارف میں جو بہت ہی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی بچے کا وقت ضائع ہو جائے گا، تو ایسا کیوں ہے کہ پھر کوئی حافظ اور جو مدرسے کا پڑھا ہوا جو ایک بچہ ہوتا ہے، آج تک کوئی بے روزگار نظر نہیں آیا، کوئی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آیا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جبکہ انجینئر، ڈاکٹر آئے دن ہم اور آپ سنتے ہیں، خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہڑتال کر دی ہے اور بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک ہمارے حفاظ کرام کبھی ہڑتالیں نہیں کرتے۔ ناظرین کرام بہت اچھی بات کر رہے ہیں مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب۔ حفاظ کرام کو میں نے کبھی ہڑتالیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میری روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اس طرح مضبوط کر دیتے ہیں، یقین کر دیتے ہیں، ان کو بڑا کامل ایمان اللہ عطا فرماتے ہیں حفاظ قرآن کو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے، ویسے تو دنیا بھر میں اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ان کے روزی روٹی کا بندوبست کیا، لیکن یہ بات بہت اچھی فرمائی کہ آپ کو کبھی بھی کوئی حافظ قرآن روتا دھوتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دلوں میں اللہ نے قرآن کو ایسا وہ کر دیا کہ وہ اس کی زندگی میں ایک اطمینان سا ہے، جس کا اللہ قرآن میں بھی ذکر فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے دلوں کا اطمینان بخش دیا ان لوگوں کو جنہوں نے میرے جو کیا ہے وہ آیت جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اطمینان بخش دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ذکر، وہ قرآن مجید، وہ فرقان حمید جو ساری کتابوں سے افضل ہے، آسمانی کتابوں میں ساری کتابوں سے افضل ہے، اور یہ وہ کلام اللہ ہے جس کو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، جو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، تمام انبیاؤں کے سردار کے اوپر جس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اگر اس قرآن مجید فرقان حمید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیا جاتا ناظرین کرام، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سوچئے کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، کیا جلال ہے، اور وہ جلال اور وہ اہمیت ایک 8-9 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کیے گھوم رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پینل پہ جناب حافظ حامد رضا صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی حمد و ثنا پیش کریں اللہ رب العالمین کی شان میں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ
مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ تھے حافظ حامد رضا قادری صاحب، بہترین حمد و ثنا پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا ناظرین، ایک چھوٹے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں تھانوی خانزادے کے چشم و چراغ جناب مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب۔ آپ کا خانزادہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اللہ نے نہ صرف آپ سے، آپ کے پورے خاندانوں سے دین کا کام لیا، قرآن کا کام لیا، اور الحمدللہ کراچی میں آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، اور آپ کے خانزادے کے اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار خالی حفظ کرا دینا جو ہے وہ قرآن پاک کا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ بچہ تو ایک طوطے کی طرح اس کو رٹا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اور من الجنت والناس تک اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کو اس کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کو اردو میں یا انگلش میں جو بھی اس کی زبان ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو تو اس کو سمجھے گا، تو جیسے وہ سمجھے گا یقیناً اس کی طرح اس کو زندگی میں وہ امپلیمنٹ کر سکے گا۔ اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے حافظ قرآن کے لیے کیا وہ ہے اس کے متعلق؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اس پر وہ بات کروں، اپنی کیا میں بات کروں، بلکہ بزرگوں کی اور علماء کی جو بات ہم نے سنی ہے سمجھی ہے وہی جو یاد ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک چیز یہ ایک واقعہ آپ سن لیجئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو خواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، ماشاءاللہ، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ دلنی الی اقربی طرق الیک، کہ اے اللہ مجھے آپ سب سے قریب ترین راستہ بتائیے جو آپ تک پہنچنے کا ہے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔ پھر امام صاحب نے یہ خواب میں ہی امام صاحب نے سوال کیا فہمن او بفہمن او بلا فہمن، یعنی سمجھ کر پڑھنا یا بلا سمجھے پڑھنا آپ تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ بفہمن او بلا فہمن، یعنی قرآن کریم تم سمجھ کر پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، یا بغیر سمجھے اور بغیر ترجمے کے پڑھو، یہ دونوں ہی راستے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور میرے قریب آنے کا اور مجھ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے قریب راستہ ہے۔ ایک بات تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دوسری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا علماء سے جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ ایک بہت بڑا اصل میں ایک فتنہ ہے، اور فتنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کر کے اور اس طرح کا سوال کر کے، دیکھیں ایک اچھے کام کو روک دینا، اسلام مخالف اور دین اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کا کبھی صرف یہ کام نہیں رہا ہے کہ وہ ایک اچھے کام کو روک دیں، بلکہ ان کا ایک حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے دماغ میں اس کے اوپر آپ کو ڈبل مائنڈ کر دیں، آپ کو تردد میں ڈال دیں کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں آیا صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ایک مشہور اس پر ایک واقعہ ہے کہ ایک مشنری کو ایک یہودیوں نے عیسائیوں نے ایک بھیجا کہ تم جاؤ مسلمانوں میں جا کے اس طرح کا اپنا عیسائیت کو اور یہودیت کو پھیلاؤ، اور ان کو تو وہ وہاں پر گیا، لیکن ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو ایک بھی اس نے نہ یہودی بنایا نہ عیسائی بنایا، تو اس کو بڑا ملامت کی گئی کہ بھائی تم بہت ہی ناکام واپس آئے کہ تم نے تو کچھ،
تو اس نے کہا کہ میں ناکام واپس نہیں آیا ہوں، میں جو کام کر کے آیا ہوں نا وہ ذرا سن لو، وہ یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان اتنا عرصہ رہ کر میں نے ان کے اندر انہی کی کتاب اور انہی کے دین مذہب کے حوالے سے اتنے سوالات اور اتنی اشکالات پیدا کر دیے کہ آج جس نسل کے دماغ میں وہ سوالات اور اشکالات ہیں، ان کے بعد آنے والی جو نسل ہے وہ اس دین اور مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی طوطے کی طرح رٹا دیا تو اور یہ اس سے فائدہ کیا ہے سمجھ نہیں رہے، تو ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ اس چیز میں آپ کو تردد میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی بات تو بہت اچھی ہے، میرا بچہ تو سمجھ ہی نہیں رہا تو میں اس کو کیا پڑھاؤں اور کیا یہ، تو آپ ذرا سا ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پہ قرآن پاک پڑھنے کے بڑی اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں، ہر ایک ایک حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں، اور رمضان شریف جیسے بابرکت مہینے کے اندر ناظرین اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایک حرف کے اوپر 70 نیکیوں کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کم سے کم ہے اور اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اللہ جتنا چاہے اجر دے، جتنا آپ خلوص سے پڑھتے رہیں گے قرآن مجید فرقان حمید کو، اتنا قرآن مجید فرقان حمید آپ کے دلوں میں اترتا رہے گا، اس سے آپ کی نسلیں سنورتی رہیں گی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے ناظرین کرام جو کبھی بھی زندگی سے الگ کی نہیں جا سکتی۔ مسلمان ہونے کا جو ایمان ہماری جو ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہمارا سب سے پہلے ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونے کے اوپر کہ بے شک میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور تیسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، میرے اللہ کا قرآن ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد پھر کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام یہ وہ کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل قرار دے دی گئی، جو 1400 سال پہلے جیسے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی، آج 1400 سال گزر گئے، دنیا میں قرآن کو کسی ملک کے اندر کسی زبان کے اندر انسان پڑھنے والا ہو، چاہے وہ چیچنوی بولتا ہو، برطانوی انگلش بولتا ہو، اردو بولتا ہو، سندھی بولتا ہو، وہ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے، لیکن جس طرح قرآن پاک کو عربی میں اتارا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تلاوت فرما رہے تھے حافظ حامد رضا صاحب کہ قرآن کو حافظ حامد رضا پڑھے یا کوئی عرب کا عالم پڑھے یا کوئی دنیا کے کسی ملک کے اندر پڑھے گا، والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو کسی اور طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ اس کا زبر تبدیل کر سکتا ہے، نہ زیر تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کا غنہ بدل سکتا ہے، نہ دنیا میں اللہ نے ایسے کسی انسان کے اندر طاقت رکھی جو قرآن کو تبدیل کر سکے، قرآن کے کسی حرف کو تبدیل کر سکے، قرآن کے کسی ایک نقطے کو تبدیل کرے۔ ناظرین کرام یہ وہ علم ہے جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو نہ صرف ہمارے اور آپ کے دنیا میں بلکہ دنیا کے بعد قبر میں، حشر میں اور گاہے بگاہے جو ہماری منزلیں ہوں گی اس میں کام آئے گا۔ آپ دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، تراویح میں جگہ جگہ لحن کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیسی کیسی خوشنودی سے قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، ایک حافظ قرآن کو پڑھا رہا ہے ہاتھ باندھ کے، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، کیا وزیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا عہدیدار، سب ہاتھ باندھے پیچھے کڑے ہیں۔ قرآن کے حافظ کی اہمیت کو آپ اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ جو تراویح میں قرآن سنا رہا ہے وہ ایک حافظ قرآنی ہے، وہ کوئی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی افسر گریڈ کے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وقت وہ کیونکہ مصلی پہ سب سے آگے اس وجہ سے کھڑا ہے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن رکھا ہے۔ بادشاہ وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بادشاہ وقت ہوں تو امام سے آگے کھڑا ہوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں تو میں امام سے آگے کھڑا ہوں گا۔ نہیں ناظرین کرام، آپ جتنے مرضی دولت مند ہو جائیں، جتنے بڑے عہدیدار ہو جائیں، بادشاہ وقت ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، آپ کا اللہ نے مقام حافظ قرآن سے پیچھے رکھا، امام سے پیچھے رکھا، آپ کو اس کے مصلی کے پیچھے کھڑا کیا۔ اگر آپ کے عہدوں میں طاقت ہوتی، آپ کے عہدوں میں قوت ہوتی، آپ کے علم میں قرآن سے زیادہ قوت ہوتی تو امام آپ سے پیچھے ہوتا، آپ امام سے آگے ہوتے۔ ناظرین کرام ہمارا پروگرام چلتا ہے اپنے اختتام کی طرف، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ مجھے دیں گے آپ اجازت اس سیٹ کے ساتھ، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بن ہاشم فارمیسی نے ہمارے مہمانان گرامی کے لیے بھیجے ہیں تحفے، اور یہ جو ہے تحفہ حضرت آپ کے ساتھ جائے گا بن ہاشم کا، مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب آپ کے ساتھ، جناب حافظ حامد رضا صاحب آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں اس پروگرام کو تاخیر کے بغیر اس کو ختم کرتے ہیں،
اور اس کے بعد تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں حضرت حافظ حامد رضا صاحب کے ساتھ کہ یہ کوئی نعتیہ کلام پیش کریں. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے پینل کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے بابرکت رمضان کے ساتھ اپنے میزبان مدثر فاروقی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے کہ کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں.